السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دی لاسٹ آور۔ میں ہوں حمزہ تارڑ، میرے ساتھ موجود ہیں رانا محمد عظیم صاحب، اور اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ثاقب بشیر صاحب۔ ناظرین، پی ٹی آئی تحریک تحفظ آئین پاکستان کے بعد اب جے یو آئی فے نے بھی 8 فروری کو یوم سیام منانے کا اعلان کیا ہے۔ جے یو آئی نے دھاندلی کے خلاف جلسہ عام کا فیصلہ کیا، اور ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے راولپنڈی اور اسلام آباد کے اپنا جو پارٹی کا چیپٹر ہے ان کو یہ کہا ہے کہ وہ جلسے کی تیاری کریں، اور تیاری ہو رہی ہوگی۔ کس طرح کا جلسہ ہوگا، کیسے جلسہ کریں گے، کیا وہاں پر کوئی دھرنا بھی دیا جا سکتا ہے، اس پر ہم نے بات کرنی ہے۔ اس کے علاوہ مذاکرات کی ہم بات کر رہے ہیں، تو مذاکرات کے حوالے سے اسد قیصر صاحب یہ کہتے ہیں کہ مذاکرات اس صورت میں ہو سکتے ہیں کہ پہلے بانی پی ٹی آئی سے ہماری ملاقات کروائی جائے، ان سے ملاقات ہوگی، ان سے مشاورت ہوگی، تو پھر ہی کوئی بات آگے بڑھ سکتی ہے اور ہم مذاکرات کی پوزیشن میں ہوں گے۔ انہوں نے حوالہ دیا کہ جیسے نون لیگ میاں نواز شریف صاحب کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی، جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی زرداری صاحب یا بلاول بھٹو صاحب کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی، اسی طرح ہم بھی اپنے بانی سے اجازت لیے بغیر یا مشورہ کیے بغیر مذاکرات کیسے کر سکتے ہیں یا کوئی بات چیت کیسے کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک بہت اہم معاملہ ہے، اور وہ ہے سپورٹس ڈپلومیسی کا، کھیل کے میدان کا۔ کھیل کے میدان میں جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہوا کہ بنگلہ دیش کے کھلاڑی کو نکالا گیا بھارت کی جانب سے آئی پی ایل سے، مستفیض الرحمان کو، جس کے بعد بنگلہ دیش نے جانے سے انکار کر دیا کہ ہم نہیں جائیں گے، اور آئی سی سی کو کہا کہ ہم سیف فیل نہیں کر رہے ہیں۔ یہ وہی موقف ہے جو بھارت نے ہمیشہ موقف اپنایا ہے، اور پھر اس کے بعد آئی سی سی نے ہمیشہ بھارت کے حق میں یہ فیصلہ بھی دیا ہے، جس کے بعد پاکستان کے ساتھ ان کا ایک ماڈل طے ہوا کہ نیوٹرل وینیو ہوگا جہاں پہ کھیلا جائے گا۔ بنگلہ دیش نے بھی نیوٹرل وینیو مانگا، انہوں نے کہا کہ شری لنکا میں جہاں پر پاکستان کے سب میچز ہو رہے ہیں یا وہاں پر ایک گروپ ہے اس کے میچز ہو رہے ہیں تو ہمیں بھی وہاں پر منتقل کر دیا جائے، لیکن آئی سی سی نے بنگلہ دیش کو نیوٹرل وینیو دینے کی بجائے نکال دیا، ورلڈ کپ سے ہی آؤٹ کر دیا، اور اسکاٹ لینڈ کو اس کی جگہ شامل کر لیا گیا۔ پاکستان اس پر فیصلہ کر رہا ہے۔ پاکستان نے بڑا موقف کلیئر رکھا جب آئی سی سی کی میٹنگ بھی ہوئی کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے اور ہم بنگلہ دیش کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اب پاکستان نے جمعے کو یا پیر تک پاکستان فیصلہ کرے گا کہ ہم نے T20 ورلڈ کپ میں شرکت کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ آج وزیر اعظم صاحب سے چیئرمین پی سی بی محسن نقوی صاحب کی ملاقات بھی ہوئی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے ٹویٹ کیا، جس کے بعد صورتحال سامنے آئی ہے۔ کیا پاکستان کو بائیکاٹ کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، اور جو دیگر آپشن سامنے آ کے جی کہ کالا بینڈ پہن کے کھیلیں گے علامتی طور پر، شاید انڈیا کے ساتھ میچ کا بائیکاٹ کر دیا جائے۔ رانا صاحب، پہلے تو یہ کہ پاکستان کا جو موقف رہا ہے بورڈ میٹنگ کے اندر آئی سی سی کی، جو بنگلہ دیش کا پاکستان نے ساتھ دی، اور اب جو حالات ہیں، پاکستان کو بائیکاٹ کرنا چاہیے، اور آپ کے پاس کیا خبر ہے، کیا کرنے جا رہا ہے پاکستان؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ دیکھیں جی، ایک بات تو بڑی کلیئر ہے، پاکستان ایک واحد ملک ہے جو انڈیا کی یہ جو جھوٹی چدراہٹ ہے نا، مونوپلی ہے، اسے ختم کر سکتے ہیں۔ اور پاکستان نے آغاز کیا ہے بنگلہ دیش کے خلاف جو ہوا اس پہ بنگلہ دیش کی سپورٹ کر کے۔ اس وقت بنگلہ دیش کے اندر ہر بنگلہ دیشی جو ہے اس کا دل پاکستان کے ساتھ رکھتا ہے۔ وہ ایک نفرت جو بھارت نے بنگلہ دیش کے اندر پاکستان کے خلاف قائم کی تھی، اب وہاں پر نفرت نہیں ہے، محبت ہے، اور پاکستان نے دل جیتے ہوئے ہیں۔ پاکستان نے ان کی کرکٹ ٹیم کے حوالے سے جو سٹینڈ لیا، اور اس پہ کریڈٹ جاتا ہے محسن نقوی صاحب۔ محسن نقوی صاحب نے جس بہترین طریقے سے سارا کچھ کیا، اب ان تمام چیزوں کے بعد جس طرح پاکستان نے اب 3 سے 4 شرائط جسے آپ کہہ سکتے ہیں یہ چیزیں رکھی ہیں سامنے کہ جمعے کو یا پیر کو فیصلہ ہوگا کہ ہم نے ورلڈ کپ کھیلنا یا نہیں کھیلنا۔ ایک بات آپ ذہن میں رکھ لیں، اگر پاکستان نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم نے ورلڈ کپ نہیں کھیلنا، تو صرف پاکستان ہی نہیں، اس بات کو لکھ کے رکھ لیجئے گا، 2 اور ٹیمیں بھی جو ہیں وہ اس پہ کودیں گی۔ اچھا، 2 اور ٹیمیں بھی جو ہیں وہ اس ورلڈ کپ کا بائیکاٹ کریں گی۔ پھر یہ ورلڈ کپ نہیں رہ جائے گا۔ دیکھیں، پاکستان چیمپئن اس ہے ورلڈ کپ کی، پاکستان جیت چکی ہے 2009 میں، ہاں جی، اور پاکستان اس وقت ایک دنیا کی بہترین ٹیموں میں شمار ہوتی ہے۔ پاکستان کے ساتھ بڑے رابطے ہیں مختلف ملکوں کی ٹیموں کے، اور بھارت کا یہ جو تسلط ہے نا، بھارت کی یہ جو اجارہ داری ہے، اس پر کئی ممالک جو ہیں وہ پہلے نہیں بولتے تھے، اب بولنا شروع ہوئے۔ کیا بنگلہ دیش نے بول کر یہ ثابت نہیں کیا کہ ملک چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، ملک جو ہوتا ہے وہ غیرت والا ہوتا ہے؟ آسٹریلین کرکٹرز بولتے ہیں، دیکھیں آسٹریلین کرکٹرز بولے، برطانیہ کے کرکٹرز بولے ہیں، نیوزی لینڈ کے کرکٹرز بولے ہیں۔ آپ دیکھیں اسی بھارت کے اندر
کئی ملکوں کی ٹیموں کی خواتینوں کی ٹیم آئی اس کے ساتھ جو ہوا, اسی طرح دوسری ٹیموں کے ساتھ جو ہوا. اور بھارت محفوظ نہیں ہے. اگر تو بھارت محفوظ ملک ہوتا تو میرا خیال ہے پھر کسی کو گلہ نہ ہوتا. اور اگر بھارت نے یہ خلاف ورزی نہ کی ہوتی, بھارت نے کئی دفعہ کہا کہ ہم فلاں ملک میں جا کے نہیں کھیلیں گے, اور یہ ابتدا کسی اور نے نہیں کی, یہ بھارت نے کی ہے. اب بھارت کو بھگتنا پڑے گا. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے اگر بائیکاٹ کیا تو پھر شاید یہ ورلڈ کپ نہ ہو. ٹھیک. اور پاکستان مطلب اس لیول پہ نہ ہو, کیونکہ ظاہر ہے آپ کے رائٹس اتنے آپ نے بیچے ہوئے. اگر 2-3 ملک اور بائیکاٹ کی طرف چلے گئے تو پھر کون سا ورلڈ کپ. ادھر کوئی وبا بھی جو ہے وہ بھارت میں پھیلی ہوئی ہے, اس کے بھی کچھ خطرات. سب سے بڑی تو ادھر وبا نفرت کی پھیلی ہوئی ہے نا, یہ مودی صاحب والی. اس کے بعد جو ہے وہاں پہ وبا پھیلی ہوئی ہے کہ کسی کو مت برداشت کرو. اگر بھارت ہار رہا ہوتا ہے تو عالم یہ ہوتا ہے کہ کراؤڈ میں سے لوگ جو ہے اٹھ کے بوتلیں مارنے شروع کر دیتے ہیں, کراؤڈ میں سے لوگ جو ہیں وہ دوسرے کام شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں بڑی کلیئر اور واضح ہیں. نمبر پاکستان اگر کھیلا, پاکستان اس دفعہ بھارت کو ہرائے گا بھی, اور ٹھیک فیصلہ ہوگا پاکستان کا. اگر کالی پٹیاں باندھ کے کھیلتا ہے تو پوری دنیا میں یہ بات جائے گی. اور اس سے بھی اچھی چیز ہوگی, حالی یہی نہیں ہوگا, پاکستان اپنی ہر جیت کو بنگلہ دیش کے نام کرے گا. یہ دنیا میں پہلی دفعہ ہوگا ایک ملک اپنی جیت کو کسی دوسرے ملک کے نام کرتا ہے. اس سے 2 فائدے ہوں گے. بھارت کے خلاف ایک اور ہمیں ایک اچھا موقع بھی ملے گا, کیونکہ بھارت نے ہی بنگلہ دیش کے اندر سب سے زیادہ خون ریزی کی ہے. ایسے ہی ہے, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ثاقب صاحب, کرکٹ فینز جو ہیں وہ کافی پریشان بھی ہیں اس فیصلے کو لے کے کہ کیا فیصلہ ہونا ہے, کیونکہ کرکٹ فینز کرکٹ دیکھنا چاہتے ہیں, لیکن جو بھارت کرکٹ میں سیاست لے کر آتا ہے اس کے بعد اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرکٹ کا چہرہ جو ہے اس نے مسخ کرنے کی کوشش کی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آئی سی سی کا کردار ہے اس پوری ایپیسوڈ کے اندر, اس کے بعد اگر پاکستان بائیکاٹ کرتا ہے تو اس کے اثرات کیا ہوں گے, اور پاکستان پہ کیا کوئی پابندیاں لگ سکتی ہیں اس بائیکاٹ کے بعد؟ آئی سی سی کا کردار تو بڑا جانبدارانہ ہمیں نظر آ رہا ہے, اور جو بی سی سی آئی ہے اس کا جو اثر ہے وہ آئی سی سی پر بھی نظر آتا ہے ہمیں. اور جو سیاست زدہ کرنے کا کام کیا ہے کرکٹ کو خاص طور پر, اس کا پورا کریڈٹ بھارت کو جاتا ہے, اور بھارتی کرکٹرز کو جاتا ہے, بھارت کے کرکٹ بورڈ کو جاتا ہے. مطلب سیاست ہمیشہ سے جو مشکل حالات بھی رہے پاکستان اور بھارت کے درمیان, جو ایک دشمنی ہے وہ مطلب چلتی آ رہی ہے, لیکن اس لیول پر کم سے کم کرکٹ پہ وہ اثرات نہیں آئے. لیکن یہ سارا کچھ وہاں جو گند گھولا ہے وہ ان کی جانب سے, پہلے آئی پی ایل سے پاکستانی کرکٹرز کو نہیں لیا, پھر انہوں نے ابھی ریسنٹلی جو وہاں پہ ہینڈ شیک کا ایشو بنا, پھر جو ایشیا کپ انہوں نے ابھی تک ٹرافی جو ہے وہ نہیں لی, وہ ایک الگ معاملہ. اس کے بعد جو ہے وہ ابھی بنگلہ دیش کے ساتھ ان کا, حالانکہ بنگلہ دیش حق بجانب ہے بات کرنے کے کہ وہاں کی جو سابق وزیر اعظم ہے حسینہ واجد, وہاں وہ دنگا, وہ بہت سارے ان کے خلاف کیسز ہیں, اور وہ ان کو پناہ دی ہوئی ہے بھارت نے. اور گزشتہ روز کا ہی واقعہ ہے کہ وہاں کسی بھارت میں کسی جگہ پہ ٹیلی فونک اس نے گفتگو بھی کی ہے, اور اس پر بنگلہ دیشی جو وزیر وزارت خارجہ ہے اس نے احتجاج بھی کیا. یعنی کہ بھارت جو ہے وہ بنگلہ دیش کے خلاف اس قسم کے معاملات کر رہا ہے, اور آج تک جو ہے وہ حسینہ واجد کے ذریعے پاکستان کے خلاف وہاں پہ اس نے ایک ماحول بنائے رکھا ہے, اور بنگلہ دیشی کھلاڑی کو وہاں سے نکالا. پھر بنگلہ دیش کا احتجاج تو جائز بنتا تھا, لیکن اب دیکھیں کہ ایک بڑا ہی مشکل فیصلہ ہے پاکستان کا ورلڈ کپ سے نکلنا. بالکل بھی آسان نہیں ہوگا یہ فیصلہ کرنا, اور میرے خیال کے مطابق اس کے چانس کوئی 20% ہو سکتے ہیں. مطلب آپ 100% سے کہ پاکستان ورلڈ کپ سے نکلے. جو فردر کوئی آپشنز یقینی طور پر سوچے جا سکتے ہیں, کالی پٹیاں باندھنے کا یا باقی جو بات کی جا رہی ہے, لیکن ورلڈ کپ سے نکلنا آسان نہیں ہوگا. اور اگر ورلڈ کپ سے پاکستان نکلتا ہے تو پاک بھارت میچ کے تناظر میں یا بہت سارے وہاں پہ جو سپانسرز ہوتے ہیں انہوں نے پہلے سے طے کیے ہوتے ہیں, بہت ساری چیزیں ڈسٹرب ہو جائیں گی آئی سی سی کی, اور اس سے بڑی ریونیو جنریٹ ہوتا ہے, وہ ایک ڈسٹربنس ہو جائے گی. پاکستان کو بنگلہ دیش کی طرح بالکل بھی نہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ آئی سی سی سے اگر جو ہے وہ آؤٹ ہوتا ہے تو اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا. پاکستان کے نکلنے سے بہت اثر ہوگا. تو یہ ایک بہت بڑا مشکل فیصلہ ہوگا, لیکن پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان جو تعلقات ہیں ان میں ایک نیا دور
آیا ہے اور بڑے طویل عرصے کے بعد ایک نیا جو ہے وہ دور شروع ہوا ہے، تو ان کو بھی پاکستان نے مد نظر رکھنا ہے. فیصلہ جمعہ اور پیر کو ہوتا ہے، پھر دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے وہ کہاں تک جا کر رکتا ہے. رانا صاحب، ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا، آپ تک وہ پہنچا، یقینی طور پہ آپ نے اس کے اوپر کافی کام بھی کیا. ایک معصوم بچہ، اس پر شیر نے حملہ کیا، پھر بازو کی معذوری ہوئی، بازو اس کا کاٹنا پڑا. اس سے پہلے بھی ایک بچی کے حوالے سے یہ بات آئی تھی، خبر سامنے آئی تھی کہ ایسا واقعہ پیش آیا تھا. یہ اچانک سے ایسی خبریں کیوں سامنے آ رہی ہیں؟ پہلے ہم نے یہ باتیں نہیں سنی. وزیر اعلیٰ صاحبہ نے اس حوالے سے آج خبر آ رہی تھی کہ انہوں نے پورے پنجاب کے لیے پالتو شیر جو رکھنے کا جو قانون تھا یا جو طریقہ کار تھا اس کو ممنوع کر دیا. وہاں کوئی بندہ رکھ نہیں سکتا پالتو شیر. اچھا، یہ ہو کیوں رہا ہے؟ کیسے اچانک سے سوال پہلے یہ پیدا ہوتا ہے، یہ جو شیر پکڑے گئے جنہیں شفٹ کیا گیا، پھر وائلڈ لائف کا ایک بندہ بھی زخمی ہو گیا. جی، وہ بچی جس کو زخمی کیا گیا، جی، اس معصوم بچی کو جن شیروں نے زخمی کیا، وہ جو تمام کے تمام شیر تھے، وہ جس شخص کے پاس لائسنس نہیں تھا، اس کے پاس، اچھا، اس کے پاس اجازت نامہ نہیں تھا. اس کے بعد جو ایک اجازت نامہ ہوتا ہے اس میں کچھ چیزیں طے ہوتی ہیں. اچھا، ان کے لیے آبادی کے اندر رکھنے کی اجازت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. ان کے لیے ایک جو جگہ ہوتی ہے اس پہ ہوتا ہے کہ یہ گارنٹی ہوتی ہے کہ وہ کس طریقے سے رکھا جائے گا، آبادی سے کتنا دور ہوگا، ایس او پیز ہوگا. کیا محکمہ وائلڈ لائف نے اس سے پہلے کوئی ایکشن کیا؟ کیا آپ اگر وزیر اعلیٰ، میں قسم بہت اچھا ایکشن لیا وزیر اعلیٰ پنجاب نے، اس پہ ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب کے ایکشن لینے کے بعد اگر یہ سارا کچھ ہوا ہے تو محکمہ وائلڈ لائف کہاں تھا؟ وہاں کے متعلقہ وزیر صاحبان کہاں تھے؟ وہاں کے متعلقہ افسران کہاں تھے؟ آپ کو پتہ ہے، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، کئی شیر موجود ہیں. وہ کوئی کاغذی شیر ہو یا کوئی جنگلی شیر ہو، کوئی پالتو شیر ہو یا کوئی شیر ہو، وہ شیر موجود ہیں. ان شیروں کو رکھا گیا، انہیں لوگ دیکھتے تھے. آپ کو پتہ ہے جلسوں میں شیر لائے جاتے تھے، ہاں جی، جلوسوں میں شیر لائے جاتے تھے. کبھی کسی نے روکا تھا؟ اب اس بچی کا مستقبل کیا ہوگا؟ اچھا، محکمہ وائلڈ لائف کی ایک رپورٹ ہے، اچھا، اگر آپ وہ دیکھیں تو آپ کو بالکل اس میں کلیئر ہو جائے گا. اس میں پاکستان وائلڈ لائف بریڈرز اینڈ ٹریڈر ایسوسی ایشن نے اس نے باقاعدہ اس میں ساری چیزیں دی ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ ادارہ جو ہے ڈی جی وائلڈ لائف وغیرہ جو بھی ان کا نام لیا، میں ہم نام نہیں لیتے، انہوں نے کہا جی یہ تو اپنا بالکل ساکھ کھو بیٹھے ہیں. اور لاہور میں آنے والا جو واقعہ ہے، انہوں نے چند دنوں کے بعد جو معصوم بچی کا واقعہ پیش ہے، اس واقعے میں محکمہ وائلڈ لائف سے توقع کی جا رہی تھی کہ وہ پیشہ ورانہ سائنس سے قانونی بنیادوں پر مکمل تحقیقات کرے گا، مگر اس کے برعکس کیا ہوا؟ اب بات یہ ہے کہ جس شخص کے پاس خطرناک جوانوں کو کرنے کے لیے نامناسب جگہ تھی، نہ کوئی بندوبست تھا. اچھا، اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے ایک اور واقعہ ہوا تھا، جی، یہ گھر سے شیر نکل کے لاہور میں باہر آ گیا، ایک شخص کو زخمی کیا، چند دن بعد صلح ہو گئی، پکڑے گئے، چند دن بعد صلح ہو گئی. بھائی جو شیر رکھے گا طاقتور آدمی ہوگا نا، جس نے آپ گھر کے اندر افورڈ کر سکتا ہے. ہمیں ٹک ٹاک پہ روزانہ سینکڑوں ویڈیو نظر آتی ہیں، ایسے ہی ہے، اور وہ ہوتی بھی شہروں کی ہے، وہ کسی چڑیا گھر کی نہیں ہوتی. مجھے لگتا ہے کہ کچھ لوگوں نے جو جن کو یہ پالتو جانور پالنے کا شوق ہے، انہوں نے شہروں کو چڑیا گھر بنا سمجھ لیا. انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ ہمارے پاس جو جانور ہے اس کی نسبت انسان جو ہے وہ بڑا ہی گھٹیا ہے، اور اس انسان کو یہ جانور کھا سکتا ہے، یہ جانور مار سکتا ہے، یہ جانور جو مرضی کر سکتا ہے. پہلے تو ان سے پوچھنا چاہیے بھئی یہ شوق تم نے جو شروع کیا یہ کہاں سے کیا؟ مجھے یاد ہے پچھلے دنوں ایک کمپین شروع ہوئی کہ جناب کسی نے رات ہوتا رکھا ہوا ہے، اس کے پاس لائسنس نہیں ہے، اسے پکڑ لو. کسی نے بندر رکھا ہوا، اسے پکڑ لو. کسی نے ہرن رکھا ہوا، اسے پکڑ لو. لیکن شیر کو کیوں نہیں پکڑا گیا؟ اسی طرح کئی لوگوں نے باقاعدہ کتوں کے فارم ہاؤس بنائے ہوئے ہیں، شہروں کے اندر بنائے ہوئے ہیں. یہ میرے بالکل گھر کے پاس ایک جگہ میں نے دیکھا 25 کتے گھر میں تھے. میں نے کہا یہ کیا؟ اور سارے بڑے خوفناک ٹائپ کے. انہوں نے کہا یہ فارم ہاؤس ہے یہاں پہ، کون اجازت دیتا ہے؟ اب یہ لاہور کا واقعہ اس بچی کا، اب اس بچی کا بازو کون واپس دے گا؟ اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ اس بچی کا بازو کھانے کا
شیر نہیں ہے اس کا ملزم، شیر کو رکھنے والے ہیں، اس کو اجازت دینے والے ہیں، اس معاملے میں لاپرواہی کرنے والے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے صاحب، ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور اس کے اوپر جو اب وزیر اعلیٰ صاحبہ نے ایکشن لیا، ہم امید کرتے ہیں کہ اس پہ عمل بھی ہوگا اور اداروں کو اپنا کام کرنا پڑے گا۔ ویسا نہیں ہے کہ ہر کام کے اندر اوپر سے آرڈر آئے تو پھر کام کیا جائے، آپ کو پیشگی یہ سب کام کرنے ہوتے ہیں۔ ثاقب صاحب، ایک اور معاملہ ہوا، ڈومیسٹک وائلنٹ آیا، اس کے بعد کوئی اس کے حق میں بات کر رہا ہے، کوئی خلاف بات کر رہا ہے، کوئی طنز کر رہا ہے، کوئی مزاح کر رہا ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ اتنی ڈسکشن ہو رہی ہے اس پہ، اتنا شور کیوں ہے، اتنا طنز کیوں ہے، اتنا مزاح کیوں ہے؟ حمزہ صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پہ ہم بات کرتے ہیں، لیکن یہ اب میرے خیال میں آج رات یا کل باقاعدہ قانون بن جائے گا اور فیلڈ میں ہوگا۔ یہ ہمارے جو سننے والے ہیں ان کو ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہم جس قانون سے متعلق بات کر رہے ہیں، کیونکہ صدر مملکت نے اس کی جو مشترکہ اجلاس تھا اس کی منظوری کے بعد صدر مملکت نے اس پر دستخط کر دیے، اور اب گزٹ نوٹیفیکیشن ہونا ہے، گزٹ نوٹیفیکیشن ہونے کے بعد یہ فیلڈ میں ہوگا۔ اچھا، یہ گھریلو تشدد کے حوالے سے اور جو پروٹیکشن ہے اس کے حوالے سے یہ ایکٹ ہے، اور خاص طور پر اس میں جو بات کی گئی ہے، کچھ نہ کچھ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو خامند ہیں یا بس اس میں اتنا ہی کہیں، آپ کی مہربانی ہے ثاقب صاحب، اتنا ہی کہیں۔ حمزہ صاحب جو ہے نا وہ کل سے بڑے پریشان ہے، جس وقت سے انہیں پتا چلا ہے کہ آپ بیگم کو گھورا تو اس کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوگا، اور پریشان آپ بھی ہیں، آپ کا چہرہ بھی بتا رہا ہے کہ آپ اس کو پڑھتے ہوئے نا بیان کرتے ہوئے شدید پریشان ہے۔ ثاقب صاحب، ویسے یہ رانا صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، احتیاطاً جو ہے الفاظ کا چناؤ ہمیں بہت سوچ سمجھ کے اس پہ کرنا چاہیے، لیکن یہ پروگرام کے بعد گھر جانا ہے، یہ سٹاکنگ کا معاملہ ہے، یہ گھورنے کا معاملہ ہے۔ سٹاکنگ ایک الگ چیز ہے، گھورنا الگ چیز ہے، یہ بھی کچھ کنفیوژن چل رہی ہے۔ یہ بھی ساتھ بتا دیں، جب بڈھی کو رہے تھے اس میں اسی کی نہیں، بہت یہ بڈھی کو رہے سانو ڈنڈا شنڈا چل جائے پھر کی کرنا ہے، وہ بہت کنفیوژن جو ہے وہ موجود ہے اس میں، اور خاص طور پر اگر ہمارا جو کلچر ہے، میں اس کو سیکنڈ نہیں کر رہا، لیکن جو کلچر میں ہے چیزیں چھوٹی موٹی گھروں میں ہوتی ہیں اور وہ ختم ہو جاتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، تھوڑا وقت اوپر نیچے ہوتی ہیں چیزیں، لیکن اگر اس قسم کے قانون کا کسی نے بھی سہارا لیا دونوں میاں بیوی میں سے، تو پھر معاملات میرے خیال میں ہاتھ سے نکل جاتے ہیں جب وہ عدالتوں میں پہنچ جاتے ہیں یا اس قسم کی، کیونکہ ہمارے معاشرے اور کلچر میں اس کو ایک مختلف طرح جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے۔ اور جو آپ گھرنے کی بات کر رہے ہیں، دھمکی لگانے کی بات کر رہے ہیں، اور جو اس میں جو چیزیں اس میں ڈالی گئی ہیں اس کو کیسے سمجھا جائے گا؟ مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ یہ کس طرح جو اچھا ثاقب صاحب یہ بھی بتا دیں، یہ بھی بتا دیں اس میں کون کون پورا اترتا ہے، کچھ بھی بنا لیا جائے، اس میں کون کون پورا اترے گا اور کون کون پورا نہیں اترے گا اس معیار کے مطابق؟ نہیں، پورا نہیں اتر سکتے، میں وہی بات کر رہا ہوں، ثاقب صاحب پورا نہیں اتر سکتے ہمارے معاشرے میں۔ آپ جو بات کر رہے ہیں میں اس کے اوپر آتا ہوں کہ یعنی کہ یہ بہت سبجیکٹیو ہو جائے گا، اور اگر یہ معاملہ کہیں پر رپورٹ ہوتا ہے تو ہمارا تفتیشی نظام اتنا اچھا ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کر سکے کہ جی کہ یہ جو شکایت آئی ہے یہ درست آئی ہے یا نہیں آئی ہے۔ یہ کافی مشکل اور پیچیدہ مرحلہ نہیں ہوگا، اور یہ اصلاحی کام ہے، یا آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اصلاح اس سے ہوگی؟ میرا یہ خیال ہے کہ نہیں، جو لیجسلیچر ہے ان کے ذہن میں اصلاحی پہلو ہوگا، وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ لوگوں کے گھر جو ہے وہ اجاڑے جائیں، لیکن اس میں جب ہم ڈسکشن میں آتے ہیں تو اس پر ڈسکشن کرتے ہوئے تو میرے خیال میں اصلاح کی بجائے اس کے نیگیٹو اثرات بھی پڑیں گے اس قانون میں۔ اس میں جو پرائیویسی کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہے، بہت ساری چیزیں اس میں رکھی گئی ہیں۔ غیر ضروری حسد کرنا، اب غیر ضروری حسد کی کیا میں ڈیفینیشن دوں کہ ضروری حسد کیا ہوتا ہے اور غیر ضروری حسد کیا ہوتا ہے، یا جو کسی کو بھی نقصان پہنچانے کی آپ دھمکی دیتے ہیں، بے جا الزامات لگاتے ہیں، یا طلاق یا دوسری شادی کی دھمکی آپ دیتے ہیں، تو یہ بھی تشدد کے زمرے میں آئے گا۔ تو چیزیں بہت کمپلیکیٹڈ ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ اس پہ جو ہے وہ کرنی چاہیے تھی وضاحت، لیکن ایک چیز حمزہ صاحب آپ کو بتا دوں، آپ کو رانا صاحب کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس کا معاملہ ہمیں ہی بھگتنا پڑے گا وفاق تک، اسلام آباد کے لیے۔ واہ 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 واہ، دیکھیں میں اس لیے پریشان نہیں ہوں، ہماری شادی بڑی گھریلو ہوئی
میں اور حمزہ ایک پینڈو سے آدمی ہے, ہمیں پتہ ہے ساڈیاں بڑھیا سہ بھی لیندے تو اسی بھی سہ لیندے ہیں. اچھا ثاقب صاحب, اس میں آخری چیز میں آپ سے جو جاننا چاہوں گا, غلط شکایات سے بچاؤ کے لیے مجھے بتائیں کوئی مؤثر حفاظتی شکے بھی اس میں موجود ہیں؟ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. نہیں, اس میں حفاظتی شکیں بالکل بھی موجود نہیں ہیں. اس میں صرف انہوں نے سزا جو ہے وہ رکھی ہے 6 ماہ سے 3 سال قید کی سزا رکھی ہے اور 20,000 سے 1 لاکھ جرمانہ بھی, اور اس میں انہوں نے 7 دن کا ٹائم دیا ہے کہ اس کو ڈیسائیڈ بھی کریں گے, اور جو متاثرہ فرد ہوگا کوئی بھی, اس کو شیلٹر ہوم میں بھی رکھ سکتا ہے, کسی جو ایک حفاظتی جگہوں پر بھی عدالت ان کے لیے کہہ سکتی ہے پولیس کو یا کسی کو ادارے کو کہ ان کو وہاں پر رکھیں. تو بہرحال یہ قانون اب بن گیا ہے, دیکھتے ہیں کہ اس پہ جب عمل ہوگا اس کے نیگیٹو اثرات یا پازیٹیو اثرات وہ سامنے آئیں گے تو اس پہ بھی ہم گائے بگائے جو ہے بالکل ایسے ہی ہے. یقینی طور پر جب بھی کوئی قانون بنایا جاتا ہے وہ اصلاح کے لیے ہی بنایا جاتا ہے, اور اذہان بڑے بڑے اذہان ہیں, بڑے بڑے ذہن موجود ہیں جنہوں نے اس حوالے سے یہ فیصلہ کیا ہے اور انہوں نے یہ شکیں اس میں شامل کی ہیں. یہ بات درست ہے, آنے والا وقت بتائے گا کہ اس سے فائدہ ہوا یا صرف عدالتی نظام کے اوپر مزید بوجھ پڑے گا اس حوالے سے. ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک جی. 8 فروری جوں قریب آ رہا ہے تو سوال یہ بڑھتا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکمت عملی 8 فروری کو کیا ہوگی. لیکن صرف یہ پاکستان تحریک انصاف کا معاملہ نہیں ہے, JUIF بھی 8 فروری کو یوم سیاہ منانے جا رہی ہے, اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کی جانب سے بھی احتجاج کی کال دی گئی ہے. اس کے علاوہ ہم بات کریں تو مذاکرات کے حوالے سے بہت زیادہ باتیں ہو رہی تھی. اسد قیصر صاحب نے بالکل کلیئر کیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کی پہلی شرط یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہو اور ان سے مشاورت کی جائے. یعنی کہ پہلا مرحلہ یہ ہوگا کہ پہلے ہماری ملاقات کروائیں, ہم مشاورت کریں, اور اس کے بعد ہی مذاکرات ہو سکتے ہیں. اس وقت پاکستان تحریک انصاف 8 فروری کے حوالے سے کیا سوچ رہی ہے, کیونکہ یہ باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ یہ کوئی فائنل کال نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ 8 فروری کو ہم فائنل کال کریں گے, یہ ایک احتجاج ہوگا. تو اس حوالے سے بات کریں گے. علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں. خان صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ آپ کا. سر پہلے تو ہمیں یہ بتا دیجئے مذاکرات کے حوالے سے, ہم سب بہت پر امید تھے بھی اور ہیں بھی کہ جب تقرر ہو گیا دونوں اپوزیشن لیڈران کا کہ مذاکرات ہوں گے, لیکن ابھی تک کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے, کوئی بات چیت نہیں ہو رہی, یا پس پردہ سر ہو رہی ہے کوئی بات چیت, ہم تک نہیں پہنچ رہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. دیکھیں, مذاکرات اگر ہوں تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو آپ لوگوں کی نظر سے چھپی رہ سکتی ہے, کہیں نہ کہیں سے خبر نکل آتی ہے. میرا خیال ہے آفر تو حکومت کی طرف سے بھی ہوئی اور ہماری طرف سے بھی اس کو ایکسیپٹ کیا گیا تحریک تحفظ آئین کے لیول پر, لیکن اس کے بعد میرا خیال ہے کوئی فی الحال کوئی پیش رفت میرے خیال میں نہیں ہے. اچھا علی محمد خان صاحب, آفر ہوئی, آپ نے بھی قبول کی, آپ نے بلکہ اسمبلی فلور پہ بھی کہا کہ اس سے اچھی بات کوئی نہیں ہے, ہمیں مذاکرات کی طرف جانا چاہیے. پھر راستے میں رکاوٹ کہاں پیدا ہو گئی, تعطل کہاں پیدا ہو گیا کہ حکومت کی طرف سے بھی آفر آئی, آپ کی طرف سے بھی اسے یس کیا گیا, پھر درمیان میں ایسی کون سی چیز آ گئی کہ جس نے دونوں کو روک دیا؟ پاکستانی جمہوریت میں کچھ بدروہیں ہیں جو جمہوریت ہے اس کے نظام کو پنپنے نہیں دیتی. وہ کوئی ایسا کوئی پتہ نہیں, کوئی بدنصیبی ہے. آپ اس کو دیکھ لیں کہ پنجاب وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب گئے, مریم بی بی نے ان کو صحیح ویلکم نہیں کیا, ایک رسپیکٹ سے ٹریٹ کرتی ہیں, لیکن چلیں وہ ایک معاملہ ہو گیا. اس کے بعد سندھ نے اچھا انیشیٹو لیا. سینیٹر سعید غنی صاحب نے ظاہر ہے ذاتی حیثیت میں تو نہیں گئے تھے, خود بھی ایک ذمہ دار آدمی ہیں, اور وہ میرے خیال میں وزیر اعلیٰ کے لیول سے اوپر ان کا ڈیسیجن میرے خیال میں ہوا ہوگا جو انہوں نے اجرے کو ٹوپی پہنائی سہیل خان کو. اس کے بعد جو وہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے اس کو 24 گھنٹے بھی میں اتنا خوش تھا اس پہ, میں نے سعید غنی صاحب کی ٹویٹ کے اوپر ٹیگ کر کے ان کو مبارکباد اور شکریہ ادا کیا. اور شاید زندگی میں سعید غنی صاحب کی کوئی ٹویٹ اتنی زیادہ وائرل نہیں ہوئی ہوگی. یہ ایک اچھا جیسچر تھا, لیکن پھر وہ 24 گھنٹے بھی کسی کو ہضم نہ ہوا کہ سیاسی قوتیں ایک سیاسی فیصلہ کرنے جا رہی, وہ اچھا ماحول خراب ہو گیا.
تو اب یہ ایک انیشیٹو آیا ہے میرے خیال میں، تو 100 ہمارے اس طرف کہتے ہیں پختونخوا میں کہ 100 لوگ مار کے بھی آپ کو کہیں نہ کہیں بیٹھ کے بات کرنی پڑتی ہے نا. تو ایسا تو نہیں ہے یہاں کوئی خونی دشمنی تو نہیں ہے نا، سیاسی اختلاف ہے نا، تو اس پہ بیٹھنا تو پڑے گا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم احتجاج چھوڑ دیں. اگر کسی کا مطلب یہ ہے کہ ہم ڈائیلاگ کی بات کر دیں گے اور 8 فروری مؤخر ہوگا، میں نہیں سمجھتا. 8 فروری ایک دن ہے، اس دن ایک پرامن ایک احتجاج کی کال ہے. 8 فروری کے بعد انشاءاللہ 9 فروری آئے گا اور اس کے بعد بھی سیاست میں چلنا ہے. اچھا یہ بھی ایک بات ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کا ایک بیان میرے نظر سے گزرا تھا، اس میں ان کا کہنا تھا کہ ایک دفعہ ان کو 8 فروری کا بھی شوق پورا کر لینے دیں، پھر ان کے ساتھ مذاکرات پہ بات کریں گے. نہیں، شوق تو سارے ان لوگوں نے پورے کیے ہیں. وہ لوگ جو کہتے تھے کہ مجھ پہ غلط الزام لگے، مجھے غلط پکڑا گیا، فلانا ہوا. ہاں صاحب مجھے ایک بات بتائیے، میں تو ہر فورم پہ، بلکہ شاید آپ کے پروگرام میں بھی یہ بات میں کر چکا ہوں، اور یہ میں نے اس دن محسن بھٹی صاحب آپ ہی کی کو اینکر ہیں، ان کے پروگرام میں تفصیل سے اس پہ بات کی ہے، شاید وہ اگلے ہفتے چلائے. میں کہا دیکھیں ہمارا بھی امتحان ہوا ہی نہیں رانا صاحب. ہم پاور میں آئے پہلی بار، اس کے بعد ہم اپوزیشن میں آئے. اب ہم نے بھی بہت سی چیزوں کا سامنا کیا جو پاور میں آپ کو نہیں پتا ہوتی. میں مطلب مجھے نہیں پتا تھا قصوری چکی کیا ہے، مجھے نہیں پتا تھا ڈیتھ سیل کیا ہے، سب چیزوں سے ہو کے آ گیا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے عزت سلامت رکھی اور اپنے لیڈر کے ساتھ رہے. اب اگر دوبارہ ہم اقتدار میں آتے ہیں اور ہم بھی وہی کرتے ہیں جو میاں صاحب اور زرداری صاحب کی جماعت 3 اور 4 بار پاور میں آنے کے بعد بھی وہی کریں. دیکھیں ہمارا وہ امتحان ابھی نہیں ہوا. حکومت سے نکلے، اپوزیشن میں گئے، احتجاج سب کچھ ہم نے فیس کیا، تکلیفیں فیس کی. اب اگر دوبارہ پاور میں آتے ہیں ہم وہی کرتے ہیں، ان کو جیلوں میں ڈالتے ہیں، ان پہ غلط پرچے کاٹتے ہیں، ان کے گھروں کو بزنسوں کو توڑتے ہیں. اللہ نہ کرے یہ سب. اس کا مطلب ہے کہ ہم نہیں سیکھے. یہ لوگ تو سیکھے ہی نہیں نا. میاں صاحب 3 بار کے وزیر اعظم ہیں، ان کے بھائی بھی 2 بار کا وزیر اعظم ہے. زرداری صاحب خود کے 2 بار کے صدر ہیں، ان کے بیٹے وزیر خارجہ ہیں، ان کی وائف اللہ کی مغفرت فرمائے 2 بار میرے خیال میں وزیر اعظم رہی، ان کے جو سسر وہ بھی وزیر اعظم اپنا بھٹو صاحب. What have these parties learned؟ کیا سیکھا انہوں نے؟ میرا سوال ہے ان سے، کبھی پوچھیے کہ آپ نے کیا سیکھا؟ سر یہ آپ کی پارٹی کی مجموعی رائے ہے یا ذاتی رائے ہے کہ ہم نے سیکھ لیا ہے، ہم نے ایسا نہیں کرنا، یا آپ لوگوں کی آپس میں ڈسکشن ہوتی ہے کہ اگر ہم پاور میں آگے تو ایسا نہیں کریں گے؟ میرے لیے کوئی اور اہمیت نہیں رکھتا. میرے سارے بھائی ہیں، میری کسی سے رشتہ داری نہیں ہے. میں اگر تحریک انصاف نہ ہوتی شاید ان میں سے 1-2 کے علاوہ کسی کو میں جانتا بھی نہ. میرا کام عمران خان سے، وہ میرا لیڈر ہے اور میرے بچپن کا ہیرو ہے. میرا کام اس آدمی سے ہے اور میں ٹرسٹ بھی اسی پہ کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں وہ سیاست میں کچھ بنانے نہیں آیا، وہ کچھ دینے آیا ہے. اپنے جسم کا حصہ دے گیا اس ملک کو. بچے جسم کا حصہ ہوتے ہیں صاحب، آپ کے بھی ہیں ماشاءاللہ، میرے بھی. جس کے بچے ہوتے ہیں اس کو پتہ ہوتا ہے فیملی ٹوٹتی ہے تو کیا تکلیف ہوتی ہے. خان نے اپنے اس ملک کے لیے اپنے بچوں کی قربانی دی ہے. میرا اس سے کام ہے، میرا کسی سے کام نہیں ہے. اس سے جب جیل میں نے بات کی، اس بات کو ابھی 20 دن بعد 15 دن بعد تقریباً ہو جائیں گے 2 سال. میں نے جان کے عمران خان سے پوچھا کہ خان صاحب آپ نے جو بات کی تھی اس پہ کھڑے ہیں؟ میں نے کہا میں فتح مکہ ماڈل پہ کھڑا ہوں، ذاتی انتقام کوئی نہیں. ہاں جس نے غلط کیا ادارے جانے، عدالت جانے، ان کا کام جانے. He wants to take the country forward. وہ اتنا چھوٹا آدمی ہے، وہ جیل میں اس لیے بیٹھا ہے کہ باہر آ کے پھر اس ڈپٹی سپرڈنٹ یا سپرڈنٹ کو یا اس وزیر کو یا اس وزیر اعظم کو صرف اس وجہ سے جیل میں ڈالے گا کہ تو نے مجھے جیل میں ڈالا. میں نہیں سمجھتا 75-76 سال کی عمر میں وہ اتنا چھوٹے ذہن کا مالک ہے. کم از کم میرا یہ خیال ہے کہ ہم نے اقتدار میں آ کے، اور میں اپنے ساتھیوں کو بھی کہہ رہا ہوں جو مجھے سن رہے ہیں، جو تحریک انصاف میں ہیں، جو وزیر بنیں گے کل کو، پتنی بشیر بنیں گے، سب نے سٹینڈ لینا ہے. اگر اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے، کسی سے سیاسی انتقام نہیں لینا. ہم نے اس ملک کی 25 کروڑ عوام کا سوچنا ہے. ہمارا ملک بہت خوبصورت ملک ہے، اس میں بہت ٹیلنٹ ہے. یہ دنیا کی قیمتی جو ہے یہ قوم اور دنیا کا لوہا بن سکتی ہے اگر ہم نے تھوڑا سا شرم و حیا کر لی. ہم سب نے پوری سیاسی کلچر نے کہ بس کرو یار، لیٹ دا پیپل آف پاکستان لیو، ان کو جینے دو یار. ثاقب صاحب. علی محمد خان صاحب یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب جب سے جیل میں گئے ہیں، یہ 5 اگست 2023 کو
तब से लेकर अब तक जितनी भी मुलाकातें हुई हैं उनमें वक्फ़ा, तवील वक्फ़ा, ये सबसे ज़्यादा तवील वक्फ़ा है। इससे कबल जो है वो 2024 में ये जब 26वीं तरमीम आ रही थी तो उस वक्त तकरीबन 15 से 20 दिन मुलाकात में वक्फ़ा हुआ था। अब की बार 1 माह और 24 दिन हो गए हैं, मतलब 3 दिसंबर को मुलाकात हुई थी और पीटीआई ये मुलाकात बहाल कराने में अभी तक नाकाम है। तो इस हवाले से कोई आपकी पॉलिसी है कि आप अदालतों से आपको रिलीफ नहीं मिल रहा, हुकूमती सतह पर इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो तो एक बहुत आगे मरला चला गया है, मुलाकात 1 माह 24 दिन हो गए नहीं हुई। हाँ जी, इसमें अदालतों से रुजू भी किया गया है और कर भी रहे हैं। हमारे सेनेटर हजरात ने एक पिटीशन डाली थी खान साहब से मुलाकात की। कल हमारी इंशाल्लाह उम्मीदें हो जाएगा। कौमी असम्बली के मेंबरान की भी पिटीशन हाई कोर्ट इस्लामाबाद में मोहतरम अदालत में डलने वाली है इंशाल्लाह खान साहब से मुलाकात की। और बाकी आपने जितना हो सकता है मौजूदा जो सियासी फ़ज़ा में जितनी भी कोई आज़ादी है उसमें जितना हो सकता है हमारी जमात कर रही है। अभी आपने हमारे वज़ीर आला को देखा है, नौजवान ने पंजाब में वो गए हैं, लाहौर, कराची भी गए हैं, हैदराबाद गए हैं और अभी हमने कुछ ज़िले उन्होंने कवर किए हैं। मेरे ज़िले भी तशरीफ़ लाए थे, माशाल्लाह लोगों ने बड़ा, मैंने वो करंट महसूस किया है। एक दो चीज़ें होती हैं जो लोग जलसों को कवर करते हैं, वो मेरी इस बात से शायद एग्री करें कि सिर्फ तादाद नहीं, लोगों का करंट भी मैटर करता है। मैंने तरसों रात, यानी कि 2 रातें पहले जो मर्दान ये तशरीफ लाए थे, मैंने नौजवानों में वही करंट एक बार फिर देखा जो इमरान खान साहब के होते हुए मैं उनको देखता था, वही जज्बा था। और मैं भी कह रहा हूँ जो हमारे लोग हैं, ये जो बच्चे हैं, ये जो नौजवान हैं जो इमरान खान का नारा लगाते हैं, जो उनके लिए निकलते हैं, यकीन जानिए पाकिस्तान से तन मन धन से प्यार करते हैं। बिल्कुल ठीक। अली मोहम्मद खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। यहाँ पर हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान तो एहतजाज कर ही रहे थे, 8 फरवरी को यौम सियाह मना ही रहे थे। JUIF भी अब यौम सियाह मनाने जा रही है। क्या कुछ जलसा होगा इस हवाले से? तैयारियों के लिए कह दिया गया है। कहाँ पर ये जलसा हो रहा होगा? जलसे के बाद कोई धरने की सूरत भी हो सकती है। अभी तक क्या फ़ैसला किया है JUIF ने, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ असलम गौरी साहब मौजूद है। असलम गौरी साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर, JUIF ने भी ये फैसला किया है, तो सर ये अकेले ही अपना जलसा कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, क्या तरीकाकार होगा सर? और बाकी अपोजिशन के साथ क्या कोई इसके अंदर अलायंस हो सकता है, मिल के कोई एहतजाज कर लिया जाए ताकि ज़्यादा असर रहे? बहुत शुक्रिया आपका जी सर। बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे लिया मेरी जमात का मौक़िफ़ लेने के लिए। बात यह है कि हमें इस पे तकलीफ़ तो है, दुख तो है हमें कि हम अलहदा प्रोग्राम करने जा रहे हैं, लेकिन इस पे तो चाहिए ये था कि हमें जो अपोजिशन की बड़ी पार्टियां समझती हैं अपने आप को, तो उनको चाहिए था हमें एतमाद में लेते। ना सिर्फ इसका ऐलान करने के लिए उन्होंने हमें एतमाद में लिया, उस वक्त भी आपको याद होगा कि उन्होंने एजेंडा जो था उस का रखा था वो हम सारे मशवरे से रखा, ना हमसे टाइम रख के रखा। मौलाना साहब के उन दिनों में शेड्यूल थे, मौलाना साहब के शेड्यूल 3-3, 4-4 महीने पहले बनते हैं, डेली नहीं बन सकते उनके शेड्यूल, इस तरह के होते हैं। तो इन्होंने हमें इनसे कहा भी था, इन्होंने फिर भी अपनी मर्जी से रखा। फिर उसके बाद से जो एजेंडा रखा उस पर भी हमसे मुशावरत नहीं की, वरना हम अपना वफद भेज देते। फिर उसके बाद जिन्होंने फैसले ऐलान किया और उसके बाद आज तक उन फैसलों पे हमें एतमाद में नहीं लिया। आज तक हमें नहीं कहा कि हमारे साथ बैठें, हमारे साथ चलें। बाज़ाब्ता तौर पर कोई अभी तक हमसे राब्ता नहीं है। तो मजबूरन फिर हमने अपना, तो मौलाना साहब ने उस दिन पार्लियामेंट हाउस के अंदर ऐलान कर दिया था कि हम यौम सियाह मनाएंगे, तो हमने उसी सिलसिले में अपने सूबाई जमातों को हदायत जारी कर दी है और इंशाअल्लाह हम 8 फरवरी को यौम सियाह मनाएंगे। नहीं, क्या कोई जलसा भी सुना था पिंडी में करने जा रहे हैं? जी, हम उसको जलसे की शक्ल देंगे, पिंडी में है, इजाजत और इंशाअल्लाह तमाम सूबों के हेड क्वार्टर्स पे हमने कहा है और अपने आसानी से कहा। इजाजत मिल गई है, इजाजत अप्लाई कर दी है, इजाजत ना मिली तो फिर भी करेंगे, इजाजत मिली तो करेंगे? देखिए, हमने ऐलान कर दिया है और इंशाल्लाह हम कभी इजाजतों के मुंतजर नहीं होते, हमारे प्रोग्राम होते रहते हैं और हमें इजाजत क्या, हम अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी जरूर करेंगे,
उनको ये कहेंगे गौरी साहब यहाँ पे माजरत से, अगर तो आपको इजाज़त के बगैर करेंगे और आपको कुछ भी ना कहा गया, आपको ना रोका गया, तो फिर पंजाबी का एक फिक्र है कि मुकमका है। नहीं सर, मुकमका तो नहीं है। जो मौलाना साहब ने स्पीच की है पार्लियामेंट हाउस के अंदर और उसके बाद जो प्रेस का ब्रीफिंग में बातें की है सहाफ़ियों के साथ और एक दिन पहले की है, वो तो मुकमका तो नजर नहीं आ रहा। उसमें तो मौलाना साहब ने ऐसी बातें कही हैं कि जो एटमी धमाके करने के वक्त की बातें हैं, इमरान खान के धरने के वक्त की बातें, ये बातें तो आदमी मुकमका में तो नहीं कहता किसी को इस तरह की बातें। तो मैं समझता हूँ कि हम अगर माजरत के साथ, मैं दोस्तों का बड़ा एहतराम करता हूँ अपना तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वालों का, ख़ुसूसन महमूद खान चकज़ई साहब का, लेकिन अगर असल अपोजिशन कर रहे हैं तो वो JUI कर रही है, हम ही अपोजिशन कर रहे हैं। हमने पार्लियामेंट में अगर 27वीं तरमीम के खिलाफ वोट दिया तो JUI ने वोट दिया, किसने वोट दिया? इन्होंने तो बाइकाट कर दिया। इसी तरह अब भी जो मौलाना साहब ने तकरीर की है, जो मौलाना साहब ने मौक़िफ़ वहाँ दिया है, वो अपोजिशन का मौक़िफ़ तो मौलाना साहब दे रहे हैं, ये पूरी दुनिया कह रही है, तमाम सहाफ़ी कह रहे हैं। तो इस तरह मैं समझता हूँ कि ये हक़ाइक़ से नज़रें चुराना और इस तरह की बातें करना, मैं जो बात कर रहा हूँ ये हकीकतन बात है कि उन्होंने आज तक हमें एतमाद में नहीं लिया। दूसरी बात ये, मैं एक बात आपको अर्ज कर दूं कि हम इंटीमेशन देते हैं कि आप हमें सिक्योरिटी दें। पाकिस्तान है, आईने पाकिस्तान ने मुझे इजाज़त दी है, मैं अपना प्रोग्राम करूँगा और उसको फिर हम देखेंगे। हम अपने प्रोग्राम को, मौलाना साहब की ज़ाती सिक्योरिटी का भी हमें डर होता है। आपको पता है कि अपने जलसों को हमने कंट्रोल भी करना होता है, देखना भी होता है, और मौलाना साहब के लिए तो थ्रेट पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, और इसलिए वो चीज़ें हम अपनी जगह मद्देनजर रखेंगे। और लेकिन ये है कि हमने ऐलान किया है तो इंशाल्लाह होगा, बल्कि हमने तमाम सूबाई हेडक्वार्टर्स पे अपने सूबाई जमातों को कह दिया है, बल्कि हमने यहाँ तक भी कहा है कि अगर सूबाई जमात अपनी सहूलत के लिए इस तरतीब को किसी और तरफ बड़ा कर सकती है, फैला सकती है, तो फैला ले। साकिब साहब। गौरी साहब, ये बताइएगा कि एक तो जो जलसा है पिंडी का आपका, वो लियाकत बाग में होगा, मरी रोड पे होगा या किसी और जगह पे होगा? और दूसरा साथ ये बताइएगा कि मौलाना साहब गए थे अपोजिशन लीडर के चैम्बर में भी और वहाँ पे गुफ्तगू भी हुई, तो यकीनी तौर पर वो एक पहली दफ़ा आपका विज़िट था और आप उनको मिलने के लिए गए थे, लेकिन कोई बात तो यकीनी तौर पर हुई होगी कि अपोजिशन को कैसे, किस तरह कोई इत्तेहाद, कोई कुर्बत, कोई इकट्ठे मिल के चलना, इस किस्म की कोई सूरत हाल थी वहाँ पे? देखिए, मैं थोड़ा सा उसमें एक जुमला कहूँगा कि आप मेहमान हैं, मेरे आए हैं, और मैं कहता आप चाय पियेंगे, और दूसरी बात चाय का कप आपके सामने रख देते, तो दोनों चीज़ों में फ़र्क होता है ना। हर चीज़ एक बाज़ाब्ता तरीका होता है। मौलाना साहब मुबारकबाद देने गए थे महमूद खान साहब को, उनसे कोई इस तरह के मुज़ाकरात न करने गए थे, ना कोई ऐसी चीज़ थी। अगर वो गपशप हुई होगी तो सियासतदान मिलते तो सियासी गपशप तो करते हैं, ये बातें तो हो सकती हुई हूँ, मैं नहीं कहता हूँ कि नहीं हुई होगी, लेकिन कोई बाज़ाब्ता हमारे साथ किसी किस्म का उन्होंने रब्ता नहीं किया अभी तक। और जब तक बाज़ाब्ता रब्ता ना हो तो हम इसको कैसे समझे कि ये ठीक है। बाकी गपशप में तो बहुत सी बातें होती हैं। अब एहसन इकबाल साहब आए मौलाना साहब की खाला की वफात पे ताज़ियत करने के लिए, अब उसको जो मर्जी आप रंग दे दें, जो मर्जी कह लें, तो ये इस तरह की सूरत हाल तो फिर मीडिया पे तो मुख्तलिफ चीज़ें आती हैं। आप तो साकिब साहब जहाँ बैठे हुए हैं, आपको पता है वहाँ की सूरत हाल जो भी इस्लामाबाद से अच्छा खबरें। गौरी साहब चलें, उन्होंने दावत नहीं दी, आप अपने पिंडी के जलसे में महमूद खान अचकज़ई या राजा रामा नासर अब्बास, यासत कैसर, किसी को दावत देंगे? ये बातें अभी कबल अज़ वक्त है, हम अभी उस पर ऐलान हमने कर दिया है, हम उसका अरेंज कर रहे हैं, रावलपिंडी की जमात को कहा है, और ये जगह का भी जो साकिब साहब ने बताया, मैं वो भी ये रावलपिंडी की जमात ऐलान करेगी। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो जगह भी मुनासिब हुई हम उसका ऐलान करेंगे इंशाल्लाह। और ना वहाँ नहीं बल्कि लाहौर में भी होगा, कोयटा में भी होगा, पेशावर में भी होगा, इंशाल्लाह सिंध में भी होगा। मौलाना साहब किधर होंगे? मौलाना साहब पिंडी होंगे। अच्छा, ये भी बताइएगा असलम गौरी साहब कि जलसा होगा, जलसे के बाद सब वापस चले जाएंगे या कोई धरने की सूरत हो सकती है, या इस पे कोई गौर नहीं हो रहा कि धरना दें? मौसम भी ऐसा है, सर्दियाँ। सर ये मैंने पहले भी एक दो आपके 2-4 प्रोग्राम में पहले अर्ज किया था कि देखें, जमीयत उलमा जब कोई प्रोग्राम काम करती है ना, वो अपनी मनसूबा साजी करती है। आगे रमज़ान मुबारक आ रहा है, आपको पता है हमारे कारकुन सब के सब रमज़ान में बिजी होते हैं, कोई कुरान मजीद सुना रहा होता है, तरावी में कोई कुछ कर रहा होता है, उलमा इकराम अपने मसरूफ होते हैं, रोजे रख रहे होते हैं, और फिर इस वक्त शदीद सर्दी का मौसम भी है। ऐसे मेरा समझता हूँ मैं कि हम इस किस्म का कोई बेवकूफ़ाना फैसला नहीं करेंगे। हम फैसला वही करेंगे जो फिर इंशाल्लाह उस पर अमल दरामद भी हो, और हमने पहले भी इस तरह के फैसले करके दिखाए भी हैं और अमल दरामद भी किया है उस पर। बिल्कुल ठीक है। ये इजाज़त के हवाले से राना साहब पूछ रहे थे। वैसे मैं आपको बताता हूँ, दफ़ा 144 जो नाफिज़ है वहाँ पर, उस पर 15 रोज़ की तोसी की गई है, यानी कि 6 फरवरी तक तो दफ़ा 144 नाफिज़ है, और ऐसा लगता नहीं है कि 8 फरवरी को नहीं होगी दफ़ा 144 सर।
देखिए दफ़ा 144 उन्होंने नाफिज की है, लेकिन हम इंशाल्लाह अपना प्रोग्राम करेंगे, हम करेंगे इंशाल्लाह प्रोग्राम, आप देखेंगे इंशाल्लाह होगा। मैं बड़ा बोल नहीं बोलता, और हमारे प्रोग्राम होते हैं, आपको पता होगा लाहौर में हमें यादगार पाकिस्तान पे जो हमारा प्रोग्राम था मीनार पाकिस्तान पे, उन्होंने आखिरी वक्त तक हमें इजाजत नहीं दी थी। आखिरी वक्त यानी कि बिल्कुल 24 घंटे पहले इजाजत दी थी। जब देखा कि ये इनको और मजबूरी नहीं है, इनको हर जगह से रिपोर्ट्स मिल गई कि कारकुन लाहौर की तरफ चल पड़े हैं, तो फिर मजबूर उन्होंने हमें दे दी इजाजत। तो इंशाल्लाह इजाजत देंगे वो, इंशाल्लाह नहीं भी देंगे इजाजत, लेकिन हम इंशाल्लाह करेंगे। और इसी तरह मैं आपको बताऊं, मज़ार पाकिस्तान का जी मज़ार कायद कराची पे भी हमने इसी तरह किया था, हमें यहाँ भी इजाजत नहीं मिली थी, हमने किया था। आपके लिए रास्ता कोई नहीं रोकता, डरते हैं गौरी साहब। जी साकिब साहब, ये आपकी दुआ है, हम कोई बड़ी चीज नहीं है, ये पीछे आप जैसे दोस्तों की दुआएं हो रही है हमारे पीछे। हाँ जी भाई साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। राना साहब, आपके पास खबर के 8 फरवरी के हवाले से महमूद खान नचकज़ई साहब से किसी का रब्ता हुआ, क्या हालात हैं? कॉल वापस होगी या कॉल होगी लेकिन उसका असर नहीं होगा, होगा क्या? नहीं, कॉल वापस नहीं होगी। अच्छा, आज तो उन्होंने वाज़ेह कह दिया, असर तो होगा। अच्छा, असर इतना ज़्यादा है कि महमूद खान नचकज़ई का 2 दफ़ा रब्ता हुआ है, जिसकी उन्होंने ख़ुद तस्दीक की है। और जो आज असद कैसर ने जो बात की है कि मुज़ाकरात या इस काल को, हड़ताल को पीछे ले जाना है, ख़त्म करना है या कुछ करना है, तो उसके लिए शर्त है कि सबसे पहले बानी तहरीक इंसाफ से हमारा राब्ता करवाया जाए, उनसे मुलाकात करवाई जाए। राब्ते भी हो रहे हैं, कोशिश भी हो रही है, ये दोनों चीज़ें हो रही हैं। एक चीज़ आप ज़हन में रखिएगा, 2 सूबे तो ऐसे हैं जहाँ पर इनकी हड़ताल कामयाब हो जाती है। अच्छा, KPK और बलोचिस्तान, इन 2 सूबों में इनको एडवांटेज है। बाकी 2 सूबों में इनका छोटा एहतजाज होता है या बड़ा एहतजाज होता है। लाहौर में क्या पोजीशन बनेगी? अब मौलाना साहब भी चूँकि कर रहे हैं एहतजाज, मौलाना साहब भी इसी तरफ आ रहे हैं, और उस दिन उन्होंने लाहौर का जलसा भी अनाउंस कर दिया है, उसी दिन उन्होंने पिंडी का जलसा भी अनाउंस कर दिया है, उसी दिन सिंध के अंदर भी होगा, उसी दिन KP में भी होगा, उसी दिन बलोचिस्तान में भी होगा। अगर मौलाना साहब के जलसों की इजाज़त मिलेगी, अगर KP में तो इजाज़त है ही है, अगर इसी तरह सिंध में मिलेगी इजाज़त, लाहौर में मिलेगी, तो फिर आप ये ज़हन में रखिएगा कि उन जलसों की सिक्योरिटी भी होगी ना, सारा कुछ होगा, तो फिर आप किस तरह तहरीक तहफ़्ज़ुज़ आईन पाकिस्तान को रोकेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है। ये दोनों सूरतों में क्या होगा कि अगर JU कहती है हमें किसी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, हम करेंगे, और तो फिर दूसरी जो जमातें हैं या दूसरे जो अलाइंस हैं उनको कैसे रोका जाएगा। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, मुझे राना अज़ीम साहब को, साकिब बशीर साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।